صلى عليك الرحمن. سوال یہ ہے کہ کیونکہ اکثر اوقات جب آپ ان کے ساتھ ڈبیٹ یا بحث یا کوئی ڈسکشن کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ آپ کو ان سوالوں پر لے کے آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت بات کے سوال ہیں. مثال کے طور پہ وہ آپ سے ٹیکنیکل ڈبیٹ کریں گے کہ جی وہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے اور خاتم النبیین کیا تھا اور یہ کیا تھا. مجھے لگتا ہے اصل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آخر کار ہمارے پاس کوئی تو کرائٹیریا ہوگا اس کو چیک کرنے کا کہ یہ نبوت کے اس دائرے اس کرائٹیریا پر اترا یا نہیں اترا. یعنی ایون یہاں تک کہ جب ہم کسی کرسچن یا جو سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ہمیں بتاؤ نبی ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم خود بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے سب سے پہلے اپنے اخلاق میں بہت پائے کا آدمی ہونا چاہیے, یعنی اپنے اخلاقی طور پہ وہ ایک بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ہوگا, یعنی کہ اور وہ نبوت سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ نبوت کے بعد اللہ معاف کرے کوئی ایسا شخص تھا جو کہ مشرک اور یہ اور وہ تھا اور ایک دم سے پھر وہ اسلام میں یعنی ایک دم سے نبوت آئی تو ٹھیک ہو گیا. کیونکہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمیں بھی پتہ ہے حدیث میں کہ کوئی بھی شرک پہ نہیں تھا. تمام انبیاء جو ہے وہ شیپرڈز ہوا کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, بڑے سمپل مینز میں رہتے تھے اور دیگر حرام چیزوں سے دور رہتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے دیتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ اس کا کردار ایسا ہوگا. دوسری بات یہ اس سے کبھی بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہوگا. جھوٹا وہ ہی نہیں, اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر وہ نبی ہے ہی نہیں, پہلی بات ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس نے کئی پیشن گوئیاں کی ہوں گی, اس نے کئی پروفیسیز کی ہوں گی. اچھا وہ پروفیسیز بھی جو ہیں وہ کلیئر کٹ ہوں گی, گھوم پھر کے نہیں ہوگی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ امتیاز بھائی کل ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات میں خوبصورتی آ جائے, ہو سکتا ہے کہ زوال آ جائے, اب دیکھیے ہوتا. اب میں یہ اس طرح کی کوئی لفاظیاں کر کے بتا دوں لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں میری بات کو اگر آپ نے توڑنا مروڑنا ہو تو وہ کسی ڈائریکشن میں بھی بات جا سکتی ہے. جیسے ایک بندہ تھا نوسٹرڈامس کے نام سے, وہ بڑا یعنی جو ہے نا بتاتا تھا چیزوں کے بارے میں, لیکن ایون نوسٹرڈامس جس کو بڑی دنیا مانتی بھی تھی اس سے بھی ہزاروں غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی کہیں کہیں تکا لگ گیا تو لگ گیا, لیکن اس کی بھی تحریریں اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی بڑی ایمبیگوس سی باتیں کی ہیں. مطلب اس نے کہا کہ جی ریڈ آرمی آئے گی تو وہاں سے, اب ریڈ آرمی سے کیا مراد ہے آپ کی, مطلب کسی نے کہا وہ چائنا ہے, کسی نے کہا وہ رشیا ہے, کسی نے کہا فلانا ہے. اب جس نے کہیں پہ توڑنا مروڑنا ہے وہ لے جاتا ہے. لیکن جہاں پر بھی نوسٹرڈامس نے کلیئر کٹ بات کی ہے نا ادھر اس نے منہ کی کھائی ہے. جہاں پہ اس نے کوئی تاریخ بتائی ہے یا اس نے کوئی اور چیز کی ہے. تو ایک نبی جو ہوتا ہے وہ ایک تو جو پروفیسیز کر رہا ہوتا ہے وہ ایک تو پروفیسیز کرتا ہے, دوسری بات یہ کہ وہ پروفیسیز بڑی کلیئر ہوتی ہیں, اور تیسری بات یہ ان میں سے ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوتی. وقت بتاتا ہے کہ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اگری کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کم از کم ان پہ تو اتر جائے نا پورا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو ہے نا مرزا غلام احمد پہ. اچھا پہلی چیز ہم بات کرتے ہیں کردار کے اعتبار سے. یعنی میرا اپنا جو مشاہدہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے یعنی کوئی ہمارے ساتھ کوئی احمدی جو جماعت سے ہوتا ہے وہ کوئی آپ سے ڈسکشن کرتا ہے یا بات کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹاپک یہ ہوگا, مثلا کسی سے آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہو جی ٹاپک یہ ہوگا. آپ اگر کہتے ہو نا ان سے کہ جی ہم مرزا غلام احمد کے کردار پر بات کریں گے, میرا تو خیال ہے کہ وہ زہر پی لیں گے, وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں آخر کیوں, آپ کی بھی کئی دفعہ ڈیبیٹس وغیرہ ہو چکی ہیں, آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں دیکھیں آپ نے کئی ساری باتوں کو ٹچ کیا کہ میں اس کو ون بائی ون ٹچ کرتا ہوں. ون بائی ون چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں آپ نے ایک بات کی مثلاً پروفیسیز کے حوالے سے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ پروفیسیز کرتے ہیں, کلیئر پروفیسیز کرتے ہیں اور وہ فلفل ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں ذرا, اب میں یہ کہتا ہوں ضیاء بھائی کہ بجائے اس کے کہ ابھی جو ایک عام احمدی جو دیکھیں, ایک ہے مربی کو ایک پیمنٹ ملتی ہے پر منتھ کہ بھائی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم ایک عام احمدی سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو بات ہم کرنے چلے ہیں اس ایک بات کی وہ تحقیق کر لے, کیونکہ آپ نے بات کی پروفیسی کی. ضیاء بھائی مرزا صاحب نے 1905-6 میں یہ کہنا شروع کیا کہ 2 ارتھ کویک آنے ہیں. 1 اپریل 1905 میں کوئی آیا, اس نے کہا کہ ایک فلفلمنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک ابھی اور آنا ہے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ تھوڑی بات واضح کریں, کب ہوگا, تھوڑی ڈیٹیل دیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو لوگوں کا اعتراض باقاعدہ یہ تھا کہ یہ تو گول مول ہے, کھل کے بات کریں جناب کیا ہونا ہے. اچھا مرزا صاحب کا گول مول کب ہے؟ مرزا صاحب نے پھر کہا کہ خدا سے علم پا کے اب میں تمہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ایک اور, اب دیکھیں ذرا, کہتے یا تو زلزلہ ہوگا اور پھر دیکھیں ذرا, یا پھر کوئی قیامت خیز کوئی چیز ہوگی جو زلزلے کا نمونہ ہوگی. ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ بھی گول مول ہے نا, گول مول ہے, لیکن چلو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے اور بار بار خبر دی ہے کہ مرزا صاحب وہ آپ کی زندگی میں ہوگی, آپ کے ملک میں ہوگی, آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. یہ 4 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب 1906 کی جولائی میں مرزا صاحب نے کہا کہ ابھی تک وہ زلزلہ جو میں نے کہا ہے ابھی تک وہ نہیں آیا, وہ آئے گا اور میری زندگی میں آئے گا. اب میں کہتا ہوں کہ اس میں کتنا کو ٹائم لگے گا. جولائی 1906 سے لے کے مئی 1908 مرزا صاحب کی وفات تک درمیان میں جو عرصہ ہے, گوگل کر لیں بھائی, تحقیق کر لیں کہ کوئی چیز ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں جس کو اس کا مصداق قرار دیا جا سکے. کچھ بھی نہیں ہوا. جماعت احمدیہ نے اس کی پھر کئی وضاحتیں دی. کسی نے کہا جی کہ فرسٹ ورلڈ وار اس سے مراد تھی. او بھائی, فرسٹ ورلڈ وار انڈیا میں ہوئی تھی, تمہارے فائدے کے لیے ہوئی تھی, مرزا صاحب کی زندگی میں ہوئی تھی, کچھ بھی میں اس میں اپلائی نہیں کر سکتے آپ. اس کے بعد دیکھیں کسی نے کہا جی کہ نہیں وہ کوئٹہ کا فلاں زلزلہ اس کا مصداق تھا. بھائی کوئٹہ کا زلزلہ ان کی زندگی میں ہوا تھا, تمہارے فائدے کے لیے ہوا تھا. تو یہ میں نے آپ کو دیکھیں ایک مثال دے دی اس پہ اوپر. دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے ضیاء بھائی, آپ کے پلیٹ فارم سے ہم تو اوپنلی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی ایک پیشن گوئی بھی پوری نہیں ہوئی, ایک بھی پوری نہیں ہوئی. ہم نے یہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر دی ہے نا. جو آدمی عام احمدی جو سن رہا ہے وہ تحقیق کر لے, اور جو مربی سن رہا ہے ہم سے رابطہ کر لے کہ جناب میں آپ کو کل ثابت کر سکتا ہوں. اچھا, اب آگے آتے ہیں, آپ نے بات کی کردار کی, اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں. ضیاء بھائی ہمارا دیکھیں نا, ہم تو سر یوں فخر سے اٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نبوت سے پہلے لوگوں سے گواہی لی اور صادق اور امین قرار پائے. مرزا صاحب نے اپنے جب کیریئر کا آغاز کیا ہے نا 1878-79 میں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ دی ہے, اور اس میں نے 300 ایسے دلائل قلم بند کر دیے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اس میں ایسی ہوگی کہ جو غیر مسلم اس کتاب کو پڑھے گا سوائے اسلام قبول کرنے کو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا اب مجھے چاہیے پیسے, مجھے پیسے دو تاکہ میں کتاب پبلش کر سکوں. یہ کب کی بات ہے, 1878-79. اچھا, پھر انہوں نے خود کہا کہ اس کتاب کو میں شائع کروں گا 50 جلدوں کی شکل میں, 50 والیومز ہیں. اچھا جی, اب 1884 تک اچھا لوگوں نے پھر پیسے دیے. پہلے انہوں نے قیمت کو سٹارٹ کیا 1 روپے سے. جسٹ امیجن اس وقت 1880 میں حضرت 100 روپے تک قیمت کو لے گئے. اللہ اکبر. جسٹ امیجن کہ اس وقت ایک بندے کی منتھلی سیلری آن ایوریج 2 روپے ہوتی تھی, 100 روپے تک لے گئے. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اچھا 1884 تک 4 اس کے حصے شائع کیے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب نے پیسے دیے ہیں آپ کو پوری کتاب کے, ہمیں کتاب دیں. اچھا, مرزا صاحب نے ان کو 1891-92 یعنی 10 سال تک کیا کہتے رہے کہ میں چھاپوں گا, میں اور تحقیق کر رہا ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا میں کتاب لکھ چکا ہوں, تحقیق کس بات کی آپ کر رہے ہیں, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. 10 سال تک کیا کہا کہ ڈونٹ وری آئی ول پبلش دا بک, یو ول گیٹ یور کاپی. ٹھیک ہو گیا جی. 1905 میں جا کے کیا کیا, ایک 5واں حصہ, وہ بھی کیسے, کوئی اور کتاب لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے اسی کو نام دے دیا براہین پنجم کا, اور کہا کہ اور ساتھ کیا کہہ دیا کہ دیکھیں جی 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہوتا ہے, ڈاٹ کا فرق ہے, میں نے 5 شائع کی ہیں, یہ 50 والا کام پورا ہو گیا. بھائی آپ نے پیسے لیے ہیں 50 کے. اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ تمام ثبوت دکھائے لوگوں کو. مرزا صاحب نے اپنے قلم سے اپنی موجودہ تحریروں میں اعتراف کیا کہ جو لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے کتاب کے حاصل کرنے کے لیے, اس میں سے کچھ پیسے میرے سے ذاتی ضروریات میں خرچ ہو گئے ہیں. نہ لوگوں کو پیسے واپس کیے, نہ لوگوں کو کتاب دی. یہ دیانت ہے. بالکل. اب میں نے کہا ایک سے اس کے کتنی باتیں ہیں. صرف اس آپ ایک مثال سے دیکھ لیں کہ جو آدمی مالی معاملات کے اندر دیانت نہ دکھا سکا, بتائیں اس کو آپ ہمیں کہتے نبی مان لو. اچھا امتیاز بھائی, ایک تو یہ آپ نے بڑا زبردست مثال دی کہ انہوں نے 50 کا وعدہ کیا. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ نے منافقت کی جو نشانیاں بتائی ہیں, آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور ایک زبان خراب ہوتی ہے جو اس نے ذکر بھی کیا.
اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وعدہ کیا اور اتنا بڑا وعدہ، دیکھیں ایک ہر چیز کی نا اپنی نوعیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بات آپ کہتے ہو ایک بڑے عہدے کے اوپر آپ فائز ہو اور آپ ایک بات کہتے ہو اس کا وزن اور ہے، ایک چھوٹا موٹا بندہ ہے وہ بات کرتا ہے اس کا وزن اور ہے. آپ ایک قوم سے وعدہ کرتے ہو، امت سے وعدہ کرتے ہو، اس کی ویلیو اور ہے. ایک چھوٹا موٹا وعدہ آپ نے کسی سے کیا بھی میں 6 بجے پہنچ جاؤں گا، یہ ایک اور وعدہ ہے. لیکن بہرحال دونوں غلط ہیں اگر دونوں توڑے جاتے ہیں، لیکن بہرحال نوعیت فرق ہوتی ہے. یہاں پہ نہ صرف وعدہ ہے بلکہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور 50 جلدیں دین اسلام کی خدمت میں آپ نے کہا نا لکھ چکا ہوں، اور اللہ سے وہی پا کے لکھ چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد دینا بھی 5. اور چلیں اگر آپ 5 میں یہ بھی کہہ دیتے کہ چلو ابھی مجھے ٹائم درکار ہے یا مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں میں کر لیتا ہوں، یا بندہ سر جوڑ کے کام کر ہی لیتا ہے بہرحال، تو اس میں بھی یہ کہنا بعد میں ہیلا یا بہانہ ڈھونڈنا کہ بھئی 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے وہ آپ لگا کے کر دیں، تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے خاص طور پہ جو ابھی اگر کوئی احمدی جماعت سے لوگ سن رہے ہیں ہماری بات، تو دیکھیں آپ نا میں ایون کوئی کسی سے بھی ہماری ڈیبیٹ ہو ہم کہتے ہیں کھلے دل سے سوچا کریں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی سے پرسنل معاملہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حق کی بات ہونی چاہیے. اور اگر جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. جو بھی باتیں ایون یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آج ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور آپ خود فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. جو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں یو کین فیکٹ چیک اٹ اس میں. اور انشاءاللہ آپ نے یہ اچھا کیا آپ نے شروع میں ڈسکلیمر دے دی کہ بھئی ہم حاضر ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں حوالے ہم حوالے آپ کو دے سکتے ہیں. سو آئی تھنک ہر بندے کو نا آج کل اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے.